اور کچھ لوگ ایسے ہیں من یتخذ جو پکڑتے ہیں من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ اندادا اور کوئی شریک. اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں جو اللہ کی محبت ہے، اللہ کی قدر ہے، دل میں جو اللہ پہ توکل ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے، اس جگہ پہ اس محبت میں کسی اور کو آباد کر لینا. ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا یہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے مجھے چھوڑ کر اوروں کو میرا شریک بنا لیا، مجھے چھوڑ کر اوروں کو پکارتے ہیں، یحبونہم وہ ان سے محبت کرتے ہیں کحب اللہ جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے. والذین آمنوا اور وہ لوگ جو مومن ہیں، جو ایمان لائے، اشد حبا للہ وہ سخت ہیں اللہ کی محبت میں. جن کے دلوں میں ایمان ہے نا، ان سے کوئی جتنا مرضی کہہ دے، ان کو قائل کر لے، ان کو جتنے مرضی دلائل باطل دے لے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پوجو، کسی اور سے مانگو، کسی اور کو سجدہ کرو، تو وہ قطعاً ایسا نہیں کریں گے، چونکہ ان کے دل میں جو اللہ کی محبت ہے وہ اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں ہو سکتی. اور آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی وعید بیان فرمائی کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو اللہ کے شریک بناتے ہیں، قیامت کے دن ان کا کیا ہوگا؟ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا اور جب دیکھیں گے عذاب کو الَّذِينَ وہ لوگ ظَلَمُوا جنہوں نے شرک کیا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اللہ کا شریک بنا لیا، جب وہ قیامت کے دن عذاب کو دیکھیں گے، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ جب عذاب کو دیکھیں گے، أَنَّ الْقُوَّةَ بے شک طاقت للہ اللہ کے لیے ہے، جمیعاً ساری کی ساری، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب والے ہیں. اب دیکھیں اللہ کا انداز کیسا ہے. پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو مجھے چھوڑ کر اوروں کو میرا شریک بنا کے میرے مد مقابل کھڑا کر دیتے ہیں، اوروں سے مانگتے ہیں، اوروں کو پوجتے ہیں، اوروں کی مانتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد فرمایا کہ وہ ان سے محبت ایسے کرتے ہیں جیسے مجھ سے کرنی چاہیے. تیسرے نمبر پہ یہ بتا دیا لیکن جو مومن ہیں وہ ایسا نہیں کر سکتے. چوتھے نمبر پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ ظالم عذاب کو دیکھیں گے نا مشرک، تو پھر ان کی عقل ٹھکانے ہوگی، پھر ان کو پتا چلے گا کہ ہم یہ کام غلط کرتے رہے. اور پانچویں نمبر کے ان کے ذہنوں میں جو باتیں تھیں نا کہ ہم نے اللہ کے ساتھ ان کو شریک بنایا تاکہ یہ دنیا میں ہماری مدد کریں اور آخرت میں ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیں گے، ہمیں جنت میں داخل کر دیں گے. اللہ فرماتے ہیں ان القوۃ للہ جمیعا طاقت ساری کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو اپنے ہاتھ میں لے کے فرمائیں گے این الجبارون این المتکبرون، کہاں ہیں جو میرے مد مقابل کھڑے ہوتے تھے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے، ٹھیک ہے، اپنی عبادت کروانے والے، وہ کدھر ہیں؟ تو اس دن ساری طاقت اللہ کی ہوگی، اللہ کے سوا کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوگی. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ آگے اللہ تعالیٰ نے عذاب کی سزا سنائی ہے ان کو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب والے ہیں اور ایسے کام چھوڑ دو. صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 7220 ہے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الذنب اعظم، فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے دنیا میں؟ قال ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، اللہ کے رسول فرماتے ہیں سب سے بڑا گناہ دنیا میں یہ ہے کہ بندہ اللہ کا کسی اور کو شریک بنا لے جبکہ اللہ نے اسے پیدا کیا ہے. دنیا میں اس سے بڑا اور گناہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ اللہ کی عبادت کر رہا تھا وہ کسی اور کی بھی ساتھ کر رہا ہے، اللہ کے نام کا دیتا ہے کسی اور کا بھی دیتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے کسی اور سے بھی مانگتا ہے، اللہ سے بھی امیدیں وابستہ رکھتا ہے کسی اور سے بھی رکھتا ہے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس سے بڑا اور گناہ کوئی نہیں ہو سکتا. اور صحیح بخاری حدیث نمبر 21 کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ اس بندے نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا ہے. ایمان کی مٹھاس یعنی اس بندے کو ایمان مل چکا ہے, ایمان نصیب ہو چکا ہے. کون؟ من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما, کہ وہ اللہ اور اس کے نبی کے ساتھ جو محبت کرتا ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہیں کرتا. آپ اس حدیث پہ غور کریں, پہلے اس کا آگے والا حصہ پڑھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ, کہ وہ جب بھی کسی سے محبت کرتا ہے تو کس لیے؟ اللہ کے لیے. یہ دو حدیث کے جو ہے نا موضوع یہ بڑے اہم ہیں. پہلے نمبر پہ کیا فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول اس کو ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوں. پہلے نمبر پہ اللہ محبوب ہوں, جو میں نے آپ کو بتایا کہ عبادت اللہ کی, اس کے ساتھ کسی اور کی نہیں. ٹھیک ہے, خضوع ڈرنا مانگنا توکل سب کچھ اللہ کے لیے. دوسرا جو ہے کہ اللہ کے رسول سب سے محبوب ہوں, اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات اتباع اطاعت کس کی کرے؟ صرف اللہ کے رسول کی. یعنی جو اتباع والی محبت ہے نا, جو رسالت والی نبوت والی محبت ہے جو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے, وہ کسی اور کو نہ دے. ٹھیک ہے, یہ نہ ہو کہ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحیح حدیث ہے, ادھر امام کا قول ہے, تو وہ کہتا ہے کہ چونکہ چنانچہ یہ جو ہے نا یہ مجھے صحیح لگ رہا ہے. کیوں بھلا؟ اس نے صحیح حدیث کو رد کر دیا. کس لیے؟ کہ میں اپنے امام کے قول کو نہیں چھوڑ سکتا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول سے زیادہ محبت اس نے کس سے کر لی ہے؟ اپنے امام سے کر لی ہے, اس کے اجتہاد سے کر لی ہے, اس کی رائے سے کر لی ہے, اس کے قیاس سے محبت کر لی ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیچھے کر دیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایسا مومن بندہ نہیں کر سکتا. آگے دوسرا حصہ اس حدیث کا, من احب عبدا لا يحبه الا للہ, کہ وہ اگر محبت کرتا بھی ہے نا کسی بندے سے تو کس لیے کرتا ہے؟ نہ کہ اللہ کی محبت بندوں کو دے دیتا. سبحان اللہ, یہ کیسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اصلاح کی ہے کہ کوئی بندہ اللہ کے نیک بندے سے محبت کرتا ہے تو کس لیے؟ اللہ کے لیے, کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے, یہ توحید کو مانتا ہے, رسالت کو مانتا ہے, میں بھی اس سے محبت, نہ کہ وہ اللہ کی محبت اس کو دے دے. ایسا نہیں ہو سکتا. کوئی بھی دنیا میں بڑی سے بڑی ہستی ہے, کوئی بھی ہے, تو وہ اس کے ساتھ محبت کس لیے کرتا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اب یہ دونوں باتوں کا موازنہ کریں, ایک طرف محبت ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اور ایک طرف محبت جو اللہ کی تھی وہ اس کو دے دی. تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو محبت ہے, اس کا مطلب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ساری محبتیں میرے لیے ہیں, اگر کسی بندے کے ساتھ اچھا کر رہا ہے تو وہ بھی میری وجہ سے. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہم جس سے بھی محبت کرتے ہیں وہ کس لیے کرتے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے, نہ کہ ہم اللہ کی محبت کسی اور کو دے دیں. یہ تو ہو سکتا ہی نہیں. آگے آیت نمبر 166 کے اندر, استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. استبرأ, جب تعلق توڑ دیں گے. کون؟ جن کی پیروی کی گئی. مثلا ایک عبادت کرنے والا مانگنے والا تھا, اور دوسرا جس سے مانگا جا رہا تھا. دنیا میں کوئی بھی ایسا بندہ ہے نا جو اپنے آپ کو سجدہ کروا رہا ہے, اس سے لوگ مانگتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, کس لیے؟ کہ یہ ہمیں دنیا میں بھی فائدہ دے گا اور آخرت میں بھی فائدہ. اللہ فرماتے ہیں چونکہ انہوں نے اس کو میرے مقابلے میں کھڑا کیا تھا, تو قیامت کے دن کی حالت بتا رہے ہیں کہ جب استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا, جب استبرأ اپنا تعلق توڑ دیں گے. کون؟ وہ جو پوجا کروا رہے تھے نا, جن کے ساتھ محبت کی تھی, وہ کن سے؟ جو ان کی پوجا کر رہے تھے, ان سے محبت کر رہے تھے. یہ آپس میں ایک دوسرے کا ایسے سمجھیں کہ بالفرض میں کسی کو کہتا تھا کہ مجھ سے جو مرضی مانگو, جو مرضی کرو, میں سب کچھ دیتا ہوں. قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ دونوں اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے نا, تو وہ مریدوں سے کہیں گے چلو بھاگ جاؤ, تمہارا ہمارا کوئی آپس میں تعلق نہیں ہے, دفع ہو جاؤ.
وہ کہتے ہیں حضرت جی ہم نے تو بکرے دیے سب کچھ دیا تھا کہ تم ہمیں بچاؤ گے، تو اب تم یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں آگے دیکھو عذاب کتنا بڑا، ہمارا تمہارا، ہم تو تجھے جانتے ہی نہیں، ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں تم کون ہو، کدھر سے آئے ہو۔ کس لیے کریں گے؟ وراء العذاب، جب عذاب کو دیکھیں گے، وتقطعت بہم الاسباب، تو ان کے سارے تعلق کٹ جائیں گے۔ وہ کہیں گے ہم نہیں تمہیں جانتے، ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور سورہ قصص آیت نمبر 63 کے اندر اللہ فرماتے ہیں قال الذین حق علیہم القول، کہیں گے وہ لوگ جن پر بات ثابت ہو چکی ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ ان پہ جہنم واجب ہو چکی ہے، جو پوجا کرواتے تھے نا۔ یہ ایک اور آیت ہے اس آیت کو سمجھنے کے لیے کہ جب قال الذین حق علیہم القول ربنا ہؤلاء الذین اغویناہم کما غوینا، اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ جو پوجا کروانے والے تھے نا، بڑے تھے، ان سے سب کچھ لیتے تھے اور حرام کھاتے تھے، ان پہ جب جہنم واجب ہو جائے گی نا، تو وہ اللہ سے کہیں گے یہ ہمارے مرید ہیں، ہم خود بھی گمراہ تھے اور ان کو بھی ہم نے گمراہ کیا ہے، ان کا ایمان بھی ہم نے بگاڑ دیا، خود تو ہم بگڑے ہوئے تھے۔ تبرأنا الیک ما کانوا ایانا یعبدون، اللہ اکبر۔ تبرأنا الیک، ہم برات اختیار کرتے ہیں۔ اب اس دن ان کی زبان سے حق نکلے گا کہ عبادت کے لائق تو صرف اللہ کی ذات ہے اور تو ہے کوئی نہیں۔ تو اس لیے اللہ نے ہمیں یہ دنیا میں بتا دیا تاکہ میرے بندے کسی قسم کی پریشانی میں مبتلا نہ ہوں، پہلے ہی سوچ لیں کہ ہم نے دنیا میں کیا کرنا ہے۔ آگے آیت نمبر 167 کے اندر وقال الذین، اور وہ لوگ کہیں گے اتبعوا، جنہوں نے پیروی کی، جو پیچھے لگے رہے، مال دیتے رہے، پوجا کرتے رہے، ان سے مانگتے۔ اور دیکھیں جو بندہ مشرک ہوتا ہے نا، اس کی عقل نہیں ہوتی۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے ان المشرک لا عقل لہ، کہ جو مشرک ہوتا ہے وہ بے وقوف ہوتا ہے، خود انہیں دے رہے ہیں جا کے، ٹھیک ہے، 6 ماہ بعد وہ ان کے پاس چکر لگاتے ہیں یا یہ ان کے پاس جاتے ہیں، کبھی بکرے دیتے، کبھی پیسے دیتے، کبھی سب کچھ۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کا خرچہ ان کے پیسوں پہ چل رہا ہے اور الٹا پھر ان سے مانگتے بھی ہیں بھئی ہمیں دو بھی۔ یہ کیسا عجیب سا قانون اور اصول ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے رب مانو جو کھاتا نہیں ہوں بلکہ تم کو دیتا ہوں، میں کھاتا نہیں ہوں، تمہیں دیتا ہوں، تمہیں کھلاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے کوئی حاجت، کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے تمہیں اس لیے بنایا کہ تم میری عبادت کرو۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں یہ نہیں چاہتا کہ تم مجھے بکرے دو، چھترے دو، کڑھائیاں کھلاؤ اور مجھے حلوے کھلاؤ اور کئی چیزیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں تو صرف تمہیں کھلاتا ہوں۔ اور وہ کیسا معبود ہے، کیسا رب ہے جو ساری کائنات کا رب ہے۔ فرمایا قال الذین اتبعوا، اب جب ان کے آپس میں تعلق کٹ جائیں گے نا، وہ جو بڑے پوجا کروانے والے تھے ان پہ جہنم واجب ہوگی اور وہ جہنم میں جا رہے ہیں اور ان سے کہتے ہیں چلو دفع ہو جو، تمہارا ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ پھر یہ کہتے ہیں جو پوجا کرنے والے تھے نا، نظر و نیاز دینے والے، وہ کہتے ہیں قال الذین اتبعوا، کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی، لو انا لنا کرا، کاش کہ اللہ ہمیں تو دنیا میں لٹا دے ایک دفعہ، فنتبرأ منہم، ہم بھی ان سے تعلق ایسے ہی توڑیں گے، کما تبرؤوا منا، جیسے انہوں نے آج ہم سے تعلق توڑ دیا۔ یا اللہ کبھی ہمیں ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے، جیسے آج انہوں نے ہمارے ساتھ دغا کیا ہے نا، پھر ادھر دنیا میں ہم ان کے ساتھ ایسے ہی کریں۔ تو اللہ کہیں گے میں نے تو قرآن میں پہلے بتایا تھا، تم نے پڑھا ہی نہیں تھا، میرا کیا قصور ہے اس میں؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جتنے دعوے دار ہیں، لوگوں کی جیبیں خالی کرنے والے، مال بٹورنے والے، یہ سب جھوٹے ہیں۔ ان القوۃ للہ جمیعا، طاقت تو ساری کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے ہے۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، کذالک اسی طرح یریہم اللہ دکھاتے ہیں ان کو اللہ تعالی، اعمالہم ان کے اعمال، حسرات علیہم جو ان پر حسرت بن چکے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ آخری چانس تھا وہ بھی ضائع کر لیا۔ دنیا میں حسرت ہوتی ہے نا کہ کاش میں یہ امتحان پاس کر لیتا تو وہ دوبارہ پھر محنت کرتا اور وہ حسرت پوری ہو جاتی، لیکن وہ کتنا بدبخت بندہ ہے کہ قیامت کے دن اس کے اعمال جس کے لیے حسرت بن گئے، کاش کہ میں آج جہنم کے اندر جا رہا ہوں
کاش میں اچھے عمل کر لیتا, میں ان کو نہ پوجتا, ان کو پیسے نہ دیتا, ان کو اللہ کا شریک نہ بناتا, تو آج میں جہنم میں نہ جاتا. اللہ فرماتے ہیں جو دنیا میں میرے ساتھ شرک کرتے تھے نا, اوروں کو میرے ساتھ لا کے کھڑا کر دیتے تھے, قیامت کے دن میں ان کے اعمال حسرت کے طور پہ ان پہ پیش کروں گا, اور وہ حسرت کریں گے کاش ہم یہ نہ کرتے, یہ کام نہ کرتے, ہم نیک بن جاتے, اللہ کی توحید کو مان لیتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لیتے. وما ہم بخارجین من النار, اور وہ جہنم سے نکلنے والے نہیں ہیں. چونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا یہ پکا فیصلہ ہے کہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ مأواہ النار, کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کر دیا اللہ نے اس پہ جنت ویسے ہی حرام کر دی. اور اسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما ہم بخارجین من النار, کہ وہ جہنم سے نکلنے والے نہیں ہیں. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توحید و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, تاکہ ہم اللہ کی توحید میں کسی کو شریک نہ کریں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور اتباع میں کسی کو شریک نہ کریں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.